بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کی شرم گاہ سے نکلنے والی رطوبت کے احکام۔ ایک خاتون نے کسی عالم سے سنا کہ عورت کی شرم گاہ سے نکلنے والی رطوبت پاک ہے، تو وہ خاتون نماز ادا کرنے کے لیے متاثرہ شلوار چینج نہیں کرتی تھی۔ عرصہ دراز کے بعد کسی دوسرے عالم سے سنا کہ ایسی رطوبت پلید ہے، اس بارے میں کون سا حکم درست ہے؟ آنسر اس کا یہ ہے کہ قبل یا دبر یعنی آگے یا پیچھے والے حصے سے نکلنے والا پانی وغیرہ ناقص وضو ہے۔ وہ کپڑے یا بدن کو لگ جائے تو اسے دھونا ضروری ہے۔ اگر یہ دائمی امر ہو تو اس کا حکم استحاضہ اور سلسبول والا ہے، یعنی عورت کو استنجا کرنے کے بعد ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستحاضہ عورت سے فرمایا تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرو۔ اگر صرف ہوا خارج ہو تو نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا اور استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ رطوبت خارج ہونے کی صورت میں نماز کے وضو کی طرح وضو کرنا ہوگا، یعنی ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، منہ دھونا، کوہنیوں تک بازو دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہی حکم سونے، شرم گاہ کو چھونے اور اونٹ کا گوشت کھانے کا ہے۔ ان تمام صورتوں میں وضو کرنا ضروری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ میری مزی بہت نکلا کرتی تھی۔ میں نے شرم کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھی۔ میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے کہا، انہوں نے پوچھا اگر کسی آدمی کی مزی نکلے تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ذکر یعنی شرم گاہ کو دھو اور وضو کر لو۔ ایک کوشچن آیا ہے کہ خواتین کی شرم گاہ سے خارج ہونے والی رطوبت کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ نجس ہوتی ہے؟ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، اور اس حالت میں ان کی عبادات کا کیا حکم ہے جو کئی دن یا لمبے وقت تک جاری رہتی ہیں، مثلا حج و عمرہ، طواف اور مسجد کے اندر بیٹھنا وغیرہ؟ تو اس رطوبت کا کیا حکم ہے جو صنفی حرکات یعنی بوس و کنار کے باعث خارج ہوتی ہے، مثلاً عملاً مباشرت نہیں ہوتی؟ کیا اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے جیسے کہ غسل جنابت یا کچھ اور؟ آنسر اس کا یہ ہے کہ حیض، نفاس اور مادہ منویہ کے علاوہ عورت کے قبل سے خارج ہونے والی رطوبات بھی نجس ہوتی ہیں، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بدن کے جس حصے پر یا کپڑے کو لگیں تو وہ نجس ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں عورت پر لازم ہے کہ استنجا کرے، وضو کرے، جسم کا وہ حصہ دھو ڈالے جسے یہ لگی ہو، اور کپڑا بھی دھوئے، اور اگر ہوا خارج ہو تو اس پر وضو صرف واجب ہوگا۔ اور جس عورت کو مسلسل یہ عارضہ ہو تو اسے چاہیے کہ استنجا کرے، جسم کو صاف کر کے لنگوٹ اسی طرح باندھے کہ باہر کچھ نہ نکلے، اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کرے، اور ایسی ہی طواف کے لیے بھی، اور اس کے لیے مسجد میں بیٹھنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ رطوبات حیض نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھنے سے معنی صرف حیض و نفاس ہیں، یا جنابت اور زوجین کی ملاعبت کے دوران جو خارج ہو۔ اگر وہ منی نہ ہو جو لذت سے اور اچھل کر نکلتی ہے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوا کرتا۔ ایک کوشچن آیا ہے کہ ان رطوبات کا کیا حکم ہے جو بعض اوقات عورت کی شرم گاہ سے بہہ کر آتی ہیں؟ کیا یہ پاک ہیں یا نجس ہیں، اور کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ آنسر اس کا یہ کہ بحث و تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ اگر یہ رطوبات عورت کے مثانہ سے نہ نکلی ہوں بلکہ رحم سے نکلی ہوں تو پاک ہیں، لیکن اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اس سے نکلنے والی چیز کے لیے جس سے وضو ٹوٹتا ہے نجس ہونا شرط نہیں، مثلا ہوا کا خارج ہونا، باوجود یہ کہ یہ دوبر سے نکلتی ہے اور اس کا اپنا کوئی جرم یعنی جسم نہیں ہوتا، اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کے رحم سے اترنے والی اس رطوبت کا حکم ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز کے وقت اس کی تجدید لازم ہے، لیکن
رطوبت اگر تسلسل سے نکلتی ہو تو یہ ناقص نہیں، مگر وضو اسی وقت کرنا چاہیے جب نماز کا وقت ہو جائے، اور پھر اسی وضو سے جو فرض و نفل نماز پڑھنا چاہتی ہیں یا قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہیں جائز ہے، اور دوسری نماز کا وقت آنے پر نیا وضو کریں۔ رطوبت کے متعلق طہارت کی جانب سے تو یہی ہے کہ یہ پاک ہے، اس سے جسم یا بدن نجس نہیں ہوتا مگر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ عمل مسلسل جاری ہو تب یہ ناقص نہیں، مگر اسے چاہیے کہ وضو اسی وقت کرے جب نماز کا وقت ہو جائے اور لنگوٹ وغیرہ سے تحفظ حاصل کرے۔